آنے سے پہلے کیا کچھ کر چکی ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد سے اب تک مریم نواز کون کون سے کارنامے سر انجام دے چکی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی ملکیت میں کتنی فیکٹریاں اور ملز ہیں؟ مریم نواز اصل میں کتنی امیر ہیں؟ مریم نواز کے مخالفین انہیں کن کن القابات سے پکارتے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ پر اپنے کن ناموں سے مشہور ہیں؟ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ اس حوالے سے مریم نواز کی ذاتی زندگی پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ مریم نواز 1990 کے آغاز میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ADC یعنی سیکیورٹی انچارج کیپٹن صفدر کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، جبکہ سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مریم نواز شادی سے پہلے ہی مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ یعنی کیپٹن صفدر سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی تھیں۔ سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مریم نواز شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھیں۔ کیا یہ سب سچ ہے یا پھر یہ صرف سب من گھڑت کہانیاں ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات کے علاوہ مریم نواز کے خفیہ راز جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دلچسپ، ناقابل یقین اور ہوش اڑا دینے والے حقائق۔ فیکٹ نمبر 1، لاکھوں کے کپڑے، کروڑوں کی گاڑیاں اور زیورات، اربوں کے محلات اور پراپرٹیز، خربوں کے کاروبار، آگے پیچھے نوکر چاکر اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز کی بھرمار کے ساتھ شاہانہ زندگی گزارنے والی مریم نواز کا لائف سٹائل ایسا کہ ہر دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے اور عام آدمی ایسی شاہانہ زندگی کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ فیکٹ نمبر 2، واضح رہے مریم نواز موجودہ دور میں پاکستان کی بااثر ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ پارٹی کی پولیٹیکل کمپین چلانی ہو، میڈیا کو ہینڈل کرنا ہو، پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ چلانا ہو، مخالف پارٹی کے خلاف ٹویٹ کرنے ہوں یا جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ میں سیاسی تقاریر کرتے ہوئے مخالف پارٹی پر انگلیاں اٹھانی ہوں تو مریم نواز سب سے آگے دکھائی دیتی ہیں۔ حیران کن طور پر ان کے بہت سے جھوٹ پکڑے بھی جا چکے ہیں جن پر انہیں انٹرنیٹ صارفین نے ٹرولنگ کا خوب نشانہ بنایا، جس پر انہیں کافی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ آج کی تاریخ کے مطابق مریم نواز 47 سال کی ہو چکی ہیں۔ مریم نواز نے اپنی ابتدائی تعلیم گڑی شاہو لاہور کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول لاہور سے حاصل کی۔ مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی تعلیم بھی حاصل کرتی رہی، تاہم وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے MBBS کی ڈگری مکمل نہ کر سکی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کے نمبر انتہائی کم ہونے کے باوجود انہیں نواز شریف کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا، مگر جب یہ معاملہ سامنے آیا اور میڈیا کی زینت بنا تو مریم نواز کو ڈاکٹر کی تعلیم چھوڑنا پڑی۔ مریم نواز کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے پہلے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں بھی زیر تعلیم رہی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج کا ڈسپلن، ماحول اور میرٹ سسٹم مریم نواز کو راس نہ آیا، کیونکہ ایک مرتبہ انہیں زبردستی پاس کرنے کے لیے کرنل صاحب پر دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد مریم نواز کو آرمی کالج سے نکال دیا گیا۔ مریم نواز نے 2018 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں اپنے نومینیشن پیپرز میں لکھا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ 1990 کی دہائی میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر 1 سال تک وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کیپٹن صفدر شریف فیملی کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، کیونکہ مریم نواز کیپٹن صفدر کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ کیپٹن صفدر کی مریم نواز سے بڑھتی قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریف خاندان نے 25 دسمبر 1992 کو دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت مریم نواز کی عمر 19 سال جبکہ کیپٹن صفدر کی عمر 28 سال تھی۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی لو سٹوری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حیران کن طور پر ان کی شادی کے حوالے سے بہت سے قصے اور کہانیاں سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جب کیپٹن صفدر وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کے طور پر کام کر رہے تھے تو یہ مریم نواز کو کالج چھوڑنے اور کالج سے واپس لینے کے لیے گاڑی پر جایا کرتے تھے۔ اسی دوران دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور یہ دونوں شریف فیملی سے چھپ چھپ کر خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے، جس کے نتیجے میں مریم نواز شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئیں۔ اپنی لو سٹوری کے بارے میں خود کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ جب میں نواز شریف کا ADC ہوا کرتا تھا تو وزیر اعظم کی دونوں بیٹیاں وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی دکھائی دیتی تھی، مگر کیونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا اسی لیے میرا نواز شریف کی دونوں بیٹیوں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بوس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں۔ کیپٹن صفدر نے ایک اور موقع پر بتاتے ہوئے کہا کہ میری اور مریم کی شادی ہو جانے کے بعد بیگم کلثوم نے مجھے کہا کہ مریم کے لیے بڑے بڑے سیاست دانوں اور سرمایہ داروں کے گھروں سے رشتے آئے تھے، لیکن کیونکہ ہمیں امیر گھرانوں کی بجائے اچھے اور شریف خاندان کی تلاش تھی اس لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا۔ اس کے برعکس یہ سننے کو ملتا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، اس لیے مریم نواز نے کیپٹن صفدر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو مجبور شریف خاندان کو اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اب اگر بات کی جائے ان کے سیاسی کیریئر کی تو مریم نواز نے 2011 میں سیاست میں انٹری کی۔
سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنے خاندان کی جانب سے چلائے جانے والے خیراتی اداروں شریف ٹرسٹ، شریف ایجوکیشن سسٹم ٹیوٹ اور شریف میڈیکل سٹی کی چیئرپرسن تھی۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف ملک کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بنایا، تو وہ ہمیشہ سرکاری معاملات میں اپنے والد کے ساتھ نظر آنے لگی۔ یوں مریم نواز میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں میں مشہور ہونے لگی۔ مریم نواز اس وقت مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں جو سخت موقف میں مخالفین کے خلاف تقریریں کرتی ہیں۔ مریم نواز پرکشش اور اپنی جاذب نظر شخصیت کے علاوہ اپنے لباس کی وجہ سے بھی خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کا لباس زیر بحث آتا ہے، پھر چاہے وہ قیمت کی وجہ سے ہو یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد انہیں ان کے لباس پہننے کی سینس کی وجہ سے فالو کرتی ہے۔ مریم نواز ہمیشہ اپنے مخالفین کے نشانے پر رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین انہیں پاناما رانی، راج کماری، کیلیبری فونٹ، فوٹو شاپ کوئن اور نانی 420 کے علاوہ اور بھی بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں۔ مریم کو پاناما رانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مریم پاناما پیپرز کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ جیل جا چکی ہیں۔ مریم نواز کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے جن کے نام بالترتیب مہر النساء صفدر، ماہنور صفدر اور محمد جنید صفدر ہے۔ آپ لوگ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مریم نواز کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام اسما نواز شریف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیاست اور میڈیا سے دور رہتی ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگ اسما نواز شریف کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، جبکہ مریم نواز کے بھائی حسن اور حسین دونوں برطانوی شہری ہیں اور برطانیہ میں رہ کر بزنس کر رہے ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مریم نواز 84,59,53,559 روپے کے ڈکلیئر اثاثوں کی مالک ہیں۔ مریم نواز کی پاکستان میں 188 ایکڑ قابل کاشت زرعی زمین ہے جو 7.5 مربع بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کئی فیکٹریوں کی مالک اور کئی فیکٹریوں کی ملکیت میں شراکت دار ہے، جن میں چودھری شوگر ملز، حمزہ سپننگ ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل مل، حدیبیہ پیپر مل، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، سافٹ انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ اور فیملی فلور مل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے پاس بہت سی لگژری گاڑیاں بھی موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ مریم نواز کو سفر کرنے کا بے حد شوق ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، چائنا، انگلینڈ، امریکہ، قطر، ملائیشیا کے علاوہ دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک کی بھی سیر کر چکی ہیں۔ یاد رہے کہ جب مریم پر پراپرٹی کے کیس چل رہے تھے تو مریم بی بی کہتی تھی کہ میری کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں، لیکن جب تفتیش ہوئی تو ان کی پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی پراپرٹی سامنے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ پکڑے جانے پر مریم کو سزا ہوئی